ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم رب محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد وجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا واحلہ۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ رب العزت کا کرم و احسان ہے۔ بھائی تشریف رکھے بھائی، اٹھ کے نہ جائیں، تشریف رکھے بھائی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے نبی والی محنت، نبی والے کام کے لیے جمع فرمایا ہے۔ اس یقین کے ساتھ ہر روز ہر عمل میں جڑنا ہے کہ میں نبی والی محنت، نبی والا کام کر رہا ہوں۔ جب اس یقین کے ساتھ اس محنت کو کریں گے، اللہ رب العزت اس کام کی عظمت ہمارے دل میں پیدا کریں گے اور اس کام پر استقامت دیں گے، اور جو کام عظمت کے ساتھ ہوگی وہ آسمانوں سے ہدایت کو اتارے گی۔ اس لیے دوستوں، سب سے پہلے اس کا استحضار ہو۔ آج استحضار ختم ہو گیا، استحضار ختم ہونے کی وجہ سے آج محنت یہ ایک رسمی اور رواجی ہو گئی۔ جب کوئی بھی عمل رسمی اور رواجی ہو جاتا ہے دوستوں، اس پر ہدایت کے وعدے نہیں ہوتے۔ آج یہی ہو رہا دوستوں، اتنے جوڑ، اتنا مجمع جمع ہو رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، مگر استحضار نہیں ہے، عمل کو عمل بنا کر نہیں کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے نہ ہمارے ایمان و اعمال میں کوئی ترقی ہے، نہ لوگوں کے دل اس کام کی طرف متاثر ہو رہے ہیں۔ اس لیے دوستوں، سب سے پہلے ہر عمل کو اس یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ دوستوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم جیسے معمولی انسانوں کو جو ہر اعتبار سے ناقص ہے، ہم ہر اعتبار سے ناقص ہے، اللہ پاک ہم جیسوں کو نبی والی محنت، نبی والے کام کے لیے چنا ہے۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، اس کی قدر کرنا۔ دیکھو، اللہ رب العزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی بنا کر پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے ہیں۔ آپ کی محنت کا دائرہ پورا عالم اور قیامت تک کا زمانہ، اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے اس امت کو اس محنت پر کھڑا فرمایا۔ سارے صحابہ کی سوچ، سارے صحابہ کا جذبہ یہی تھا کہ میرا سب کچھ لگ جائے اور پورے عالم میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ ہم سب سنتے ہیں اور بولتے ہیں، حجۃ الوداع میں کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ اکرام تھے، 1.25 لاکھ صحابہ اکرام تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حجاز کے اندر، مکے اور مدینے کے جو اطراف، جو حجاز کہلاتا ہے، پورے حجاز کے اندر صحابہ کی قبروں کو تلاش کیا تو مشکل سے 10 سے 12 ہزار صحابہ کی قبریں ملی۔ باقی 1 لاکھ سے زائد صحابہ اکرام پوری دنیا میں پھیل گئے۔ حجاز کے اندر مشکل سے 10 سے 12 ہزار صحابہ کی خبریں۔ کہاں گئے پورے صحابہ اکرام؟ جہاں تک انسانیت کا علم ہے کہ جہاں جہاں انسان رہتے ہیں وہاں تک صحابہ گئے، پورے دنیا میں اپنے قبروں کو بنایا۔ دوستو، اس مزاج پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کو کھڑا فرمایا۔ مرد تو مرد، عورتیں دوستو اللہ کے راستے میں دیر اور دور کے لیے جا کر شہید ہوئی ہیں۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ سائپرس کے اندر مدفون ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ 92 سال کی عمر میں بیرون میں جا کر مدفون ہوئے، ترکی کے اندر۔
صحابہ اکرام پورے دنیا میں، ایک صحابی حضرت غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مراکش جو مغرب کہتے ہیں، ابھی ہمارے سعید میں سفر کر کر آئے، بتا رہے تھے کہ موراکو سے قریب قطر پہنچنے میں 7.5 گھنٹے کا، اس لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے زمانے میں 7.5 گھنٹے کا ہوائی جہاز کا سفر تھا. اس زمانے میں صحابہ وہاں تک گئے ہیں. اس زمانے کا مغرب کہلاتا تھا. ابھی اس زمانے میں امریکہ کا جو ہے، امریکہ کو لوگ جانتے نہیں تھے. وہاں پہنچ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر کے کنارے جا کر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، پانی کے اس پار بھی اگر کوئی انسان ہے، اگر ہمیں اس کا علم ہوتا تو ہم وہاں بھی چلے جاتے. پورے عالم میں صحابہ پہنچے میرے دوستوں. تو صحابہ کی محنت ہے، ہمیں بھی پورے عالم میں پہنچنا ہے. پورا عالم اور قیامت تک کا زمانہ ہماری محنت کا میدان ہے. دوستو، ایک مرتبہ 4 مہینے لگا لیے، ایک مرتبہ بیرون لگا لیے، کام نہیں ہوا. دوستو، یہ کام تو پورا جان پورا مال لگانے کا ہے. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلے دن جو کہا تھا کہ لا راحت بعد اليوم، کہ آج کے بعد کوئی راحت نہیں. دوستو، اس جذبے کے ساتھ ہمیں بھی پورے دنیا میں موت تک چلنا ہے. ایک مرتبہ 2 مرتبہ دوستو کوئی کورس نہیں ہے. یہ دوستو یہ ذمہ داری ہے، ہم سب سے پوچھا جائے گا. ہم میں سے ہر ایک سے کل اللہ پاک پوچھیں گے. میرے دوستو، جنگ احد کے اندر حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شیخ الحدیث نے فضائل اعمال میں لکھا ہے، جس میں 70 سے زائد صحابہ شہید ہوئے. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سردار قسم کے صحابی تھے، بڑے صلاحیت والے تھے. کہ جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کفار کے جانے کے بعد جب مسلمان جمع ہوئے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ سعد کہاں ہے، سعد بن ربیع. تو ایک صحابی کو بھیجا کہ تلاش کرو. جب تلاش کرتے ہوئے نکلے، آواز دے رہے تھے کہ سعد کہاں ہے، اگر زندہ ہو تو جواب مل جائے. تو ایک کونے سے آواز آئی. جب وہاں پر پہنچے تو 7 صحابہ شہید ہو کر پڑے تھے. ان میں سے ایک تھے جن کے جو ہے چند لمحے بچے ہوئے تھے. ان سے جا کر کہا کہ آپ علیہ السلام آپ کو یاد کر رہے ہیں. تو سعد بن ربیع نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو میرا سلام سنا دو، میں تو اس دنیا سے منتقل ہونے والا ہوں. اور اسی وقت بڑے صلاحیت والے تھے، بڑا اعتماد تھا آپ علیہ السلام کو. اسی وقت دعا کی اللہ سے کہ اللہ میرا نعم البدل آپ نبی علیہ السلام کو دے دیجئے، عطا فرما دیجئے. اور اس کے بعد ان آنے والوں سے کہا کہ دیکھو، تم میں سے ایک بھی زندہ رہے اور نبی علیہ السلام تک دشمن پہنچ جائے، کل قیامت میں تمہارا کوئی عذر چلنے والا نہیں ہے. تم میں سے ایک بھی زندہ رہے، نبی علیہ السلام تک کوئی دشمن پہنچ جائے، کل قیامت میں تمہارا کوئی عذر قبول ہونے والا نہیں ہے. میرے دوستوں بزرگوں، نبی ہمارے درمیان نہیں ہے، مگر نبی کی محنت، نبی کی قربانی، نبی کی فکریں ہمارے درمیان میں ہیں. آج دوستوں ہمارے سامنے نبی کا دین مٹ رہا ہے. جس باغ کو نبی علیہ السلام نے اپنا خون بہا کر سجایا سنوارا، وہ باغ آج اجڑ رہا ہے. لاکھوں صحابہ کی قربانیاں، بلکہ کروڑوں اللہ والوں کی قربانیوں سے جو دین ہم تک پہنچا ہے، میرے دوستوں وہ دین ہمارے آنکھوں کے سامنے اجڑ رہا ہے. دوستوں، میں اور آپ
اپنے خواہشات کے پورے کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اپنی راحتوں کو بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں. مشرکین کی طرح، غیروں کی طرح اپنی دنیا کو سجانے اور سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے دوستو آج پوری دنیا میں 500 کروڑ انسان ایمان و اسلام سے دور ہیں. جس کی وجہ سے آج لاکھوں انسان روزانہ جہنم کے حوالے ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ میں اور آپ خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. دنیا کے جمانے اور دنیا کے کمانے میں لگے ہوئے ہیں. دوستو کوئی ادھر کام آنے والا نہیں ہے، کوئی ادھر قبول ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ دوستو اللہ نے مجھے اور آپ کو اس امت میں چن کر چھانٹ کر بھیجا ہے. اعلان کر دیا اللہ نے قرآن میں، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، کہ دین کی محنت ویسے کرو جیسے کرنے کا حق ہے، ہم نے تمہیں چن لیا ہے. ہم سب چنے ہوئے ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے سبب ہدایت بنایا ہے. کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ 4 مہینے چلا یہ نہیں کہ پورا جان پورا مال اللہ کے دین کے لیے لگ جائے. دوستو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اللہ نے اس لیے مجھے اور آپ کو چن کر اس امت میں بھیجا ہے. اور پہلے دن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے ہر فرد کو اس ذمہ داری پر کھڑا فرمایا ہے. مرد بھی، عورتیں بھی، جوان بھی، یہاں تک بچے بھی میرے دوستوں اسی جذبے کے ساتھ جیے ہیں اور اسی جذبے کے ساتھ مرے ہیں. اسی لیے دوستوں صحابہ اکرام صلاحیتوں کے اعتبار سے بڑے معمولی صلاحیت والے تھے. ابھی ہمارے اس زمانے کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم وہ فرما رہے تھے، میں نے صحابہ کے بیانات کو جمع کرنے کی کوشش کی، بڑی مشکل سے 50 صفحے میں نے جمع کر پایا. سارے صحابہ کے بیانات اگر جمع کرنے کی کوشش کی تو مشکل سے 50 صفحے مجھے ملے ہیں. صلاحیتوں کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے سیدھے سادے تھے، مگر ان کے جذبات کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا قول کہ میں زندہ رہوں دین میں کمی آئے یہ ہو نہیں سکتا، یہ جذبات تھے صحابہ کے. دوستو ہر صحابی کہ میرا سب کچھ لگ جائے اس جذبے کے ساتھ جیتے تھے. بچ جائے بچانا یہ جانتے نہیں تھے، جو بچ جاتا اس پر روتے تھے، جو بچ جاتا اس پر روتے تھے. ہر ایک کی تمنا، ہر ایک کے دل کا جذبہ یہی تھا کہ میرا سب کچھ لگ جائے اور اللہ کا دین عالم میں زندہ ہو جائے. اور قربانیوں کے ساتھ کہ کیسے کیسے قربانیاں میرے دوستوں ہم تصور کر نہیں سکتے. ان کی قربانیات، ان کے جذبات کے بدلے اللہ نے وہ جس ملک میں جاتے، جس قوم کی طرف جاتے، جس قبیلے کی طرف جاتے، اللہ پاک ملکوں کو، قبیلوں کو، قوموں کو
اسلام کے اندر داخل کر دیتا تھا، کیونکہ قربانی تھی دوستو. تو فرمایا قربانی مطلوب ہے، قربانی مطلوب ہے میرے دوستو. صحابہ اکرام کیسے قربانیوں کے ساتھ چلے. جو عنبر کا جو قصہ ہے اس کے اندر فرمایا کہ کھجور کی گٹلی چوس کر پورا دن گزار لیتے تھے، کہ دن بھر کی غذا جب بھوک لگتی تو کھجور کی گٹلی نکالتے، اس کو چوس لیتے، پھر اس کو رکھ لیتے. ایسے صحابہ اکرام چلے ہیں پتے چبا کر، جس کی وجہ سے انہیں جبڑے پک گئے تھے. پتے چبا کر دوستو دین کی محنت کیے ہیں. پیدل چل کر کتنے بچے یتیم ہوئے بتاؤ، کتنے صحابہ کے گھرانے اور کتنے تابعین تبع تابعین کے گھرانے، لاکھوں گھرانوں، لاکھوں بچے یتیم ہوئے ہیں اس دین کو ہم تک پہنچانے میں. لاکھوں صحابیات، لاکھوں اللہ کے پیارے بندیوں نے اپنے سہاگ کو قربان کیا ہے ہم تک اس دین کو پہنچانے میں. آج میں اور آپ دوستوں گھر کے بنانے میں، دوستو اللہ معاف کرے کہ آج ہمارے جذبات، آج ہمارے خیالات، آج ہمارے خواب غیروں کی طرح ہو گئے. سوچو صحابہ اکرام ہمارے لیے نمونہ ہے. ان کے کیا جذبات تھے، ان کا کیا خواب تھا، ان کا مقصد حیات کیا تھا، اور دوستو آج ہمارا کیا ہے. دوستو محنت کے مقصد کو سمجھے ہم. کیا کہا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب اس زمانے کے علماء نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس کام سے، تو حضرت نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کو جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے اس سطح پہ پھر سے امت آ جائے. کیا تھی صحابہ کی سطح؟ 13 سال کے بچے اپنے پیروں کی انگلیوں پر ٹھہر کر کہہ رہے کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دے دیجئے. اپنے جان کو قربان کرنے کے لیے 12-13 سال کے بچے اپنے پیر کی انگلیوں پر ٹھہر رہے. یہ تھے امت کا جذبات، یہ تھے امت کی سطح. کہ ہمارے صحابیات اپنے دودھ پیتے بچوں کو جو لولیاں دیتے تھے اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بیٹا تم کب بڑے ہوگے اور کب تم اللہ کے دین کے لیے اپنے جان کو قربان کرو گے، ہم تمہیں اسی لیے پال رہے ہیں اور پوش رہے ہیں. دوستو یہ تھی امت کی سطح. حضرت سعد سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب کالے کلوٹے آپ علیہ السلام کی سفارش پر شادی طے ہوئی، شادی کا سامان کے لیے پیسہ ملا کہ مدینے کے بازار میں شادی کا سامان خرید رہے. آواز پڑی کانوں میں مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، اے مسلمانوں چلو. تو دوستو شادی کے سامان کی جگہ جنگ کا سامان خرید لیے اور اپنے آپ کو دوستو کالے کپڑے میں لپیٹ کر چھپا کر اللہ کے راستے میں شہید ہوئے. دوستو یہ تھی امت کی سطح. ایک رات کا دولہا غسل کیے بغیر اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو گیا. جب بیوی آئی کہاں جا رہے، ابھی شادی ہوئی، ابھی ودائی ہوئی. کہا کہ اگر زندہ رہوں تو واپس آؤں گا، اگر شہید ہو جاؤ تو کل قیامت میں ملاقات کر لیں گے. دوستو یہ تھی امت کی سطح.
ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 92 سال کی عمر میں جنہوں نے پوری زندگی نبی علیہ السلام کی خدمت میں گزاری، پوری زندگی پورا جان و مال دین کے تقاضوں پر لگایا، عذر ہے، ضعیفی ہے، بیمار ہے، ساتھیوں نے کہا کہ رک جائے، کہا کہ نہیں، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے رہو یا بھاری رہو، اللہ کے راستے میں چلو۔ گئے کہ 92 سال کی عمر میں اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ دوستو یہ تھی امت کی سطح۔ دوستو اس سطح پر مجھے اور آپ کو آنا ہے۔ دوستو ان جذبات کے ساتھ، ان قربانیوں کے ساتھ دوستو جب ہم دنیا میں چلیں گے پھریں گے، اللہ رب العزت عالم انسانوں کے قلوبوں کو پھیریں گے۔ اللہ بڑے قدردان ہیں، اللہ بڑے قدردان ہیں، جس کی جتنی قربانی ہوگی اللہ ان سے اتنا کام لیں گے۔ صحابہ کی اعلیٰ درجے کی قربانی جہاں جاتے، بلکہ ان کے جانے سے پہلے فرمایا 2 صحابہ اکرام انڈونیشیا ملیشیا کی طرف سفر کر چلے، فرمایا جو پانی کی جہاز سے جا رہے ہیں، جانے سے پہلے اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس ملک کا، اس ملک کے بادشاہ میں، اس ملک کے بادشاہ کے قاب میں کوئی آ کر کہہ رہے کہ دیکھو ایسے لوگ تمہارے ملک کی طرف آ رہے ہیں، تم ان کی بات مان لو ورنہ تم سے تمہارا ملک چھین لیا جائے گا۔ مسلسل دوستو 3 دن لگاتار کہ وہ بادشاہ گھبرا کر سمندر کے کنارے ان لوگوں کی تلاش میں آ کر ٹھہر گیا، اور جیسے صحابہ کرام آئے ان کی دعوت، ان کی بات کو مانا، وہ خود اسلام قبول کیا اور پورا ملک اسلام قبول کیا۔ دوستو جب قربانیوں کے ساتھ چلیں گے اللہ رب العزت اس طرح انسانوں کے قلوبوں کو پھیریں گے۔ مقصود ہمارا چلنا پھرنا ہے، مقصود ہماری قربانی ہے۔ دوستو ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں اس ملک میں پیدا فرمایا۔ صدیوں بعد جس محنت کو، جس کام کو امت بھلا دی تھی، اجتماعی طور پر صدیوں بعد، علماء فرماتے ہیں قریب 7 یا 8 صدیوں تک اجتماعی طور پر امت اس کام کو چھوڑ بیٹھی تھی۔ 7 صدیوں بعد اللہ نے اس محنت کو، صحابہ والی محنت، صحابہ والے کام کو ہمارے اس ملک سے شروع فرمایا۔ دوستو ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ دوستو ملکوں میں جب جائیں تو ابھی ہماری ایک جماعت اسی سال میں ویسٹ افریقہ کے ایک ملک گئی تھی کہ ماشاءاللہ 25 لاکھ کی آبادی ہے، کہ ماشاءاللہ اچھا کام ہے، بہت سے علماء اکرام سال 2-3 مرتبہ لگائے ہوئے ہیں، وہ سب آئے جماعت کے استقبال کرنے کے لیے۔ ایسی حسرت کی نگاہوں سے، ایسی محبت کی نگاہوں سے جماعت کا استقبال کیا اور کہا کہ ہم آپ لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ کے ذریعے سے ہمیں اسلام ملا، حالانکہ مسلم ملک ہے، کہ آپ کے ذریعے سے ہمیں اسلام ملا، ہمیں زندگی ملی۔ آج پورا عالم منتظر ہے میرے دوستوں۔ کینیا کا ایک انجینئر یہاں وقت لگانے کے لیے آیا، نظام الدین میں وقت لگا کر جب واپس ہو رہا تھا، بمبئی سے فلائٹ تھی، کہ بمبئی کے ساتھیوں کو جو ذمہ داری دے دی تھی کہ ان کا استقبال کرے، پھر انہیں جو ہے ان کی واپسی کا سارا نظم کرے، تو واپس جانے سے ہم نے بمبئی والوں سے کہا، اے ہندوستان والوں، ہم تمہارا شکر ادا کرتے ہیں،
تمہارے چلنے پھرنے سے، تمہاری نقل و حرکت سے اللہ نے ہم کو پھر سے مقصد حیات پر کھڑا کیا. تم چلتے رہو، اللہ رب العزت پوری امت کو کھڑا کر دیں گے. اگر تم بیٹھ جاؤ گے پوری امت محروم ہو جائے گی. تم چلتے رہو، اللہ پاک امت کو کھڑا کریں گے. اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں پوری دنیا میں جانا ہے. آج پورا عالم منتظر ہے، پورا عالم منتظر ہے. ہر ملک سے کی جماعتوں کا تقاضا ہے، مردوں کا، مستورات کا، ہر جماعت کا تقاضا ہے ہر ملک سے. دوستو ماشاءاللہ آپ کا جو ضلع ہے، ابھی آج سے 2-2.5 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے جو ہمارے نظام الدین سے بزرگ حضرات آئے تھے، جب ان کے سامنے پورے صوبے کی کارگزاری آئی تو کرنول کی کارگزاری سن کر انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ پورے ہندوستان میں میرٹھ ضلع آگے ہے. کرنول کی کارگزاری سننے کے بعد ہمیں اس بات کا احساس ہو رہا کہ کرنول والے میرٹھ سے بھی آگے ہیں، بلکہ پورے ہندوستان کا سب سے نمبر 1 ضلع ہے کرنول کام کے اعتبار سے. اللہ نے اتنی استعداد آپ کے اندر رکھی ہے. قربانیوں کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے اللہ نے بہت نوازا ہے. دوستو اس کو پورے عالم پر صرف کرنا ہے، پورے عالم پر اس کو خرچ کرنا ہے. دوستو آپ تعجب کریں گے، بتاؤ ملیشیا کے اندر کتنے سال ہوا کام جا کر؟ میں سمجھتا ہوں مشکل سے 40 سال ہوا ہوگا ملیشیا کے اندر، کہ مشکل سے 40 سال ہوا ہوگا کام جا کر. اب آپ کے کرنول میں بتاؤ کتنے سال ہوا کام آ کر؟ قریب 60 سال تو ہو گئے نا کرنول میں کام آ کر. دوستو ابھی ہم اسی سال میں ویسٹ افریقہ میں جو ہماری جماعت چل رہی تھی، وہاں ملیشیا کی جماعت بھی آئی ہوئی تھی. لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، جب ہی کھلا تھا بس، تو لوگ بتا رہے تھے کہ نظام الدین سے تقاضا گیا انہیں، کیونکہ جو ہے خاص طور سے ہمارے ممالک بند تھے، بہت متاثر تھا، تو نظام الدین سے تقاضا گیا انہیں کہ پورے عالم کے اندر آپ کو جماعتیں بھیجنی ہے. تو ملیشیا دوستو بہت دیر کے بعد کام پہنچا، اور بہت ایڈوانس کنٹری ہے کہ جتنے ایڈوانس ہوتے ہیں جو ہے اتنے نازک ہوتے ہیں. ایسے لوگ 800 جماعتیں بنائے پورے عالم کے لیے کہ بالکل تشکیل ہو کر مرکز آ گئے، ملیشیا کے مرکز. 800 جماعتیں پورے عالم کے لیے. وہ لوگ بتا رہے تھے صرف افریقہ کے لیے 300 جماعتیں طے ہوئی، جس میں سے قریب 150 جماعتیں روانہ ہو گئی. 500 سے زائد جماعتیں اس وقت مرکز میں منتظر ہے ویزے اور کارروائی کے. کام کرنے والے، لگانے والے اس طرح لگا رہے ہیں میرے دوستوں کہ میں اور آپ چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر کہ عذر ہے. دوستو ہر زمانے میں اللہ نے کام غربا سے لیا ہے. یہ کام غریبوں کا ہے. آپ پوری سیرت اٹھا کر دیکھ لو اور پوری دنیا میں تجربہ کر لو، 95% سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو اس کام میں چل رہے ہیں، وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ والے لوگ ہیں کہ کمانے اور کھانے والے. اللہ انہی سے کام لیتے ہیں. دوستو لوگ پوری دنیا میں کیسے کیسے قربانیوں سے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. ابھی کچھ سال 2019 میں انڈونیشیا سے ایک ہی گھرانے کی مستورات کی جماعت آئی تھی، ایک ہی گھر کے، ایک ہی خاندان کے. تو لوگ بتا رہے تھے قریب 18 یا 20 سال سے
ہم ہندوستان آنے کی تیاری میں پیسے جمع کر رہے ہیں. 18 سے 20 سال پیسے جمع کر کر پورے اپنے خاندان کی جماعت بنا کر ہندوستان آئے. کتنے لوگ اپنے گھر بیچ کر, اپنے زمین بیچ کر, اپنے عورتوں کے زیور بیچ کر, دوستوں کن کن قربانیوں سے لوگ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. آج ہمارے پاس ایک ہی عذر کہ بھئی سہولت نہیں ہے. بچوں کو اچھے کالج میں پڑھانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. بچوں اور بچیوں کی شادیاں معیاری طور پر کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. اللہ کے دین کا تقاضا آ جائے کہ سہولت نہیں ہے. دوستوں ہم دل پر لیں گے, اللہ سے مانگیں گے, اللہ سہولتیں بنائیں گے. دوستوں قربانیوں سے قربانیاں زندہ ہوتی ہیں. قربانیوں سے قربانیاں زندہ ہوتی ہیں. قربانیوں کے ساتھ ہم سب کو چلنا ہے. خاص طور سے وہ پرانے جو بڑی عمر کو پہنچ گئے, ان کا عذر ہے کہ بھئی صحت نہیں ہے. ہر حال میں چلو, صحابہ چلے ہر حال میں. حضرت عمر بن جبور رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر سے معذور تھے, کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ اس لنگڑے پیر سے جنت میں داخل ہو جاؤں. اپنے عذر کے ساتھ چلو, اپنے بیماریوں کے ساتھ, قربانیوں کے ساتھ چلو. اللہ پاک آپ کے قربانیوں کی برکت سے امت کے قلوبوں کو دین کی طرف پھیریں گے. قربانیوں سے قربانیاں زندہ ہوتی ہیں. خاص طور سے میرے دوستوں آج ہمارے بڑوں کی طرف سے کیا ہدایت ہے کہ وہ جن کے 4 مہینے 3 مرتبہ یا اس سے زائد لگے ہو, کہ صفات والے چاہتے ہیں کہ صفات والے چلے پھرے, قربانی والے چلے پھرے, تاکہ دوستوں امت کے اندر قربانیاں زندہ ہوں. اس لیے دوستوں ہماری گزارش ہے, خاص طور سے وہ پرانے جو حلقے کی ذمہ دار ہیں, جو علاقوں کے ذمہ دار ہیں, جو مساجد کی ذمہ دار ہیں, وہ تو ہر وقت تیار رہیں کہ مشورے کے ساتھ. اب تو دوستوں نظام الدین سے کہ 6 ماہ کی تشکیل ہے, کہ 6 ماہ کی تشکیل ہے, بلکہ جو نظام الدین جو 2 ماہ لگانے آ رہے ہیں, حضرت ان سے پوچھ رہے کیا بھائی پاسپورٹ کے ساتھ آئے کہ نہیں آئے, کہ جو نظام الدین آ رہے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے پاسپورٹ کے ساتھ آؤ, کہ جو جہاں کا تقاضا ہو, جہاں کا مشورہ ہوتا ہے وہاں چلے جائے. تو ہمارے سارے پرانوں سے گزارش ہے کہ ہم سب کو کم از کم 6 مہینے پہ آنا ہے. اور دوستوں 6 مہینے اپنے پاسپورٹ کو جمع کر کر بڑوں کے مشورے کے ساتھ, آپ اگر بیرون کہتے تو بیرون چلے جائیں, اندرون کہو تو اندرون چلے جائیں, جہاں آپ مشورہ کر دیں, جہاں کا تقاضا ہو ہم تیار ہیں. دوستوں ایسے ہم انشاءاللہ قربانیوں کے ساتھ دوستوں پورے جان و مال سے دوستوں ہم کھڑے ہو جائیں گے. اللہ رب العزت دوستوں عالم کے دوستوں عالم انسانیت کے قلوبوں کو پھیریں گے. علاقوں کے دوستوں علاقوں کے اندر ہمارے علاقوں کے اندر دین کے دائیوں کو کھڑا کریں گے. دین کے مٹنے پر رونے والے, امت کے حال پر غم کھانے والوں کو دوستوں اللہ پاک کھڑا فرمائیں گے. یہ قربانی سے ہوگا, بیانات جوڑ نہیں دوستوں, یہ بیانات اور جوڑ قربانیوں پر لانے کے لیے مقصود قربانی ہے. قربانی ہوگی, اللہ رب العزت علاقوں کو کھڑا کریں گے, نسلوں کو کھڑا کریں گے, ملکوں کو کھڑا کریں گے. اس لیے میرے دوستوں سب نیت کریں گے انشاءاللہ. پورے عالم میں جانا ہے, پورا عالم قیامت تک کا زمانہ ہماری محنت کا میدان ہے. اس لیے بتاؤ لمبے خرچ کے ساتھ, لمبے وقت کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیر اور دور کی نیتیں کرو انشاءاللہ.